اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اہم موضوع جو ابھی اس وقت اور چند سالوں سے اور آج کے دور میں بہت ہی مبتلا بے ہو چکا ہے، اور بہت سارے ماں باپ پیرنٹس پریشان ہیں، اور بہت زیادہ ماں باپ پریشان نہیں ہیں۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ وہ ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اینڈ گیجٹس کا ہونا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تربیت کے اندر ایک قسم کا ایک چیلنج ہے تمام پیرنٹس کے لیے، خصوصاً یہ جو آخری 2 سال ابھی گزرے ہیں، کووڈ-19 اور کورونا کی جو بیماری گزری ہے اور ابھی بھی اپنے شاید اختتام پہ ہو، نہیں معلوم، خدا جانتا ہے۔ لیکن ان 2 سالوں میں جو ایک اہم رویداد وقوع پذیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں یا اکثر بچوں کے ہاتھ میں موبائل آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ موبائل کیوں ان کے ہاتھ میں آئے؟ کیا ممکن ہے کوئی کہے آن لائن لرننگ کا تقاضا تھا، اور بالآخر زمانہ تیز ہو رہا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بالآخر ایک نہ ایک دن موبائل تو دلانا ہے، لہٰذا اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا آن لائن جا رہی ہے تو ہمارے بچے بھی اب آن لائن چلے جائیں تو زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ موبائل تو ماں باپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن وہ جو گائیڈنس ہے، جس طریقے سے موبائل کو استعمال کرنا چاہیے، ماں باپ نے اس گائیڈنس کو، اس بچے کو، اپنی اولاد کو وہ گائیڈ اور گائیڈنس عطا نہیں کی۔ کیوں ماں باپ نے گائیڈ نہیں کیا بچوں کو کہ کیسے موبائل استعمال کرنا ہے، کون سی ایپلیکیشن ہونی چاہیے، کون سی ایپلیکیشن اس کے لیے مضر ہے، کون سی فائدہ مند ہے؟ کیوں ماں باپ نے گائیڈ نہیں کیا، رہنمائی نہیں کی اپنے بچوں کی؟ کیونکہ ماں باپ خود گائیڈڈ نہیں ہیں، کیونکہ ماں باپ کی کسی نے رہنمائی نہیں کی۔ ماں باپ بھی بغیر گائیڈنس کے موبائل چلاتے ہیں اور انسٹاگرام چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اور یہی بچے جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں، میرا باپ 3 گھنٹے انسٹاگرام پہ ہوتا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ بالآخر پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اگزامپل پہلے دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ اس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ وہ اگزامپل یہ کہ آپ فرض کریں آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، فرض کریں کہ آپ کی بیٹی اسکول میں اس کا جو معلم ہے، اس کی جو ٹیچر یا استاد ہے، وہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں جائز ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی شادی کریں تو شادی کرنے کے بعد اگر لڑکی کو اپنا شوہر پسند نہ آئے، یا اس کے اندر کوئی بری عادتیں نظر آئیں، یا بالآخر کوئی منفی چیز نظر آئے، اگر وہ چاہے تو کسی اور لڑکے سے بھی اپنا چکر چلا سکتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو، بیٹیوں کو یہ سکھایا جائے اسکول میں، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ماں باپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہاں پر ماں باپ کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ اگر میں ایکسٹریم ری ایکشن کی بات کروں تو ماں باپ اپنی اس بیٹی کو اس اسکول سے نکال دیں گے اور ایک اچھی اسکول کی تلاش میں ہوں گے اور کوشش کریں گے اس کی اچھی اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بیڈ نیوز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ فقط صبح 8 سے لے کر دوپہر 2 بجے تک اسکول نہیں جاتے، بلکہ وہ اس وقت اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے 24 گھنٹے اسکول میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 8 سے 12 یا 8 سے 2 صبح اسکول میں جاتے ہیں، اور 2 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جب تک وہ سوتا ہے، اس کے سونے کا ٹائم نہیں آتا، اس وقت تک وہ موبائل کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ایک نظر آنے والی، ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بچے کتنا موبائل دیکھتے ہیں۔ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو موبائل دلایا۔ اب یہی چیز، یہی ری ایکشن جو آپ اپنے
اس بیٹی کے سامنے جو اس نے یہ سیکھا ہے، یہ غلط چیز سیکھی ہے، استاد نے، اس اسکول نے اس کو یہ غلط چیز سکھائی ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے، جبکہ اسلام میں اصلاً یہ جائز نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت ڈراموں میں، خصوصاً اب انڈین ڈرامے آپ چھوڑ دیں، ہالی ووڈ کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اس وقت، پاکستانی ڈراموں میں یہی سکھایا جا رہا ہے. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور موبائل اینڈ انسٹاگرام اور جیو ٹی وی، ہم ٹی وی کے جو ڈرامے ہیں، یہ ایک اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹی وی اینڈ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اینڈ موبائل یعنی یونیورسٹی، یعنی تعلیم کی ایک اسکول، تعلیم کا ایک ادارہ ہے ٹیلی ویژن اینڈ میڈیا. یہی چیز جو ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ ری ایکشن دکھاؤں گا، میں اپنے بچے کو اسکول سے نکال دوں گا، کسی اچھی اسکول میں ایڈمٹ کرواؤں گا کہ اگر اس اسکول میں خدا نہ خاصا کوئی غلط چیز سکھائی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی، ماں باپ، پیرنٹس، ڈراموں کے اندر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نامحرم سے رابطہ برقرار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی ایڈوکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں. یعنی آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس نیت سے، یہ صرف پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں، یہ میں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، ماں اور باپ، اس نیت سے کسی بھی پاکستانی ڈرامے کو، اس کی تمام قسطوں کو دیکھیں، چاہے وہ 30 قسطوں کا ہو، 15 قسطوں کا، واٹ ایور، آپ دیکھیں اس کو، اس نیت سے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم سب کو سکھائی جا رہی ہیں. اس وقت 14 سال کے بچے، 16 سال کی لڑکیاں، 12 سال کے لڑکے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں. اب لڑکیوں کو دیکھیں، پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، فلاں مقصد سے دیکھ رہے ہیں، بالآخر ٹائم پاس کرنا ہے. صبح بالآخر پاکستان میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور موبائل پہ انٹرنیٹ پیکج ہوا ہے، تو بالآخر بور تو ہو رہے ہیں، لہٰذا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں. لڑکا اور لڑکی جو ہے اپنے کمرے میں جا کے، لڑکا ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہا ہے، لڑکی پاکستانی ڈرامہ یا انڈین ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اور ماں باپ اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے. اب ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ جب یہ لڑکا یا یہ لڑکی جو ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہا ہے یا پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادی کی جب عمر آئے گی، تو کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ نے ان کی شادی کرا دی ہے، اور شادی کے 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، آپ کا بیٹا اور آپ کی بہو کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور پھر اچانک آپ کا لڑکا آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، یا وہ لڑکی آتی ہے کہتی ہے مجھے کھلا چاہیے. خوب، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس ڈرامہ کا اثر ہے، ان ڈراموں کا اثر ہے جو کیا کرتا ہے، یہ ڈرامے کیا کرتے ہیں، ان کا سائیکولوجیکل میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہوتا ہے. یعنی ایک لڑکا، ایک لڑکی جب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ در حقیقت جب یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس لاشعور کے اندر، اس سب کانشیس مائنڈ میں، ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک خاص سوچ، ایک خاص تھاٹ پروسیس بنتا چلا جاتا ہے. ان تمام سالوں میں، جب تک اس نے شادی نہیں کی ہے یا جب تک کوئی زندگی کا بڑا موڑ نہیں آیا ہے، اس بچے کا مائنڈ سیٹ مسلسل ان ڈراموں میں، فرض کریں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ کتنے ڈرامے دیکھتا ہوگا. اچھا، فقط یہاں پر بات ڈرامے کی حد تک نہیں ہے. اب اس ڈرامے کے اندر فرض کریں آپ کی بیٹی کو اس ڈرامے کی ایکٹریس بہت پسند آئی ہے، بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، اور اس کے ایکٹنگ کا سٹائل کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا روتی ہے، کتنا اچھا ہنستی ہے وہ ایکٹریس، اور یہ بیٹی آپ کی یا جس کی بھی، اس کو وہ ایکٹریس پسند آ گئی ہے. اب اس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے. یہ کیا کرے گی؟ اس ایکٹریس کا، اس کیریکٹر کا ریئل نام ڈھونڈے گی. اس کا ریئل نام، اصل نام کیا ہے؟ جائے گی انسٹاگرام کے اوپر
اور دیکھے گی کہ اوکے یہ ایکٹریس تو اس کے تو 7.5 ملین فالوورز ہیں انسٹاگرام کے اوپر، میں بھی اس کو فالو کرنے لگتی ہوں، چلو میں بھی اس فالو کے بٹن پر کلک کرتی ہوں۔ اب آپ کی بیٹی بھی اب اس کو فالو کر دیا، اب آپ جائیں اس ایکٹریس کی یا اس ایکٹر کے انسٹاگرام پیج پہ، کیا ہے اس کے انسٹاگرام پیج پہ، کس قسم کی تصاویر ہیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے انسٹاگرام پیج پہ، اس ایکٹر کے انسٹاگرام پیج پہ ایک خاص لائف سٹائل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ خود ایکٹر یا ایکٹریس اپنی ایک خاص لائف سٹائل پروموٹ کر رہی ہے۔ ممکن ہے ایک ایکٹر ایک ایکٹریس ذاتاً بہت اچھا ہو، پرسنالٹی اس کی بہت اچھی ہو، نمازی ہو، اوکے ممکن ہے نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھتی ہو اور اللہ پر بہت زیادہ ایمان رکھنے والی ایکٹریس ہو، لیکن یہ اپنی اس ایمانی لائف کو، اپنی اسلامی لائف کو انسٹاگرام پہ نہیں لائے گی یہی ایکٹریس، بلکہ ایک سیلیبریٹی لائف سٹائل کو پروموٹ کرے گی۔ مثلا اس کے پیج میں یہ ہوگا کہ وہ کسی ریسٹورانٹ میں وہ ایکٹر مثلا ایک فریش جوس پی رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے اس نے ایک خاص اینگل سے اس کی فوٹو لی ہوئی ہے، اور جب آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی انسٹاگرام پہ اس کی تصویر دیکھتی ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا چلا جاتا ہے۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ایک سیلیبریٹی لائف سٹائل کا مائنڈ سیٹ، جس کے اندر عیش و عشرت ہے، پیسہ ہے، ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا ہے، بڑی بڑی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا ہے، اور گویا ایک بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ تو روز ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتا ہے، یہ تو روز ریسٹورانٹ میں فریش جوس پیتی ہے، اس کے لیے روز فریش جوس لایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ریئل لائف میں۔ حتیٰ اس ایکٹر کے لیے بھی ریئل لائف میں کوئی فریش جوس لا کے نہیں دیتا، روز تو وہ نہیں پینے جاتی فریش جوس، لیکن اس انسٹاگرام کے پیج پہ ایک ایسی فیلنگ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، اس بچے کے سب کانشیس مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے کہ نہیں یہ تو کیا لائف سٹائل ہے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر آ جاتی ہے، لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، اس کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے پھر یہاں پر آہستہ آہستہ فیملی سسٹم کی نابودی کا یہاں پر آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں عجیب بات ہے، یہ مجھے کسی نیوز میں نے یہ اسٹیٹسٹکس دیکھی تھی کہ پاکستانی سوسائٹی جو کہ ایک مسلمان سوسائٹی ہے ماشاءاللہ، جس ملک میں علامہ اقبال جیسا ایک رول ماڈل ہو، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایک رول ماڈل ہو، اس سوسائٹی کے اندر طلاق اینڈ ڈائیورس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اسی سیلیبریٹی لائف سٹائل کی وجہ سے۔ ممکن ہے آپ کہیں آغا صاحب اس کا اسلام سے کیا واسطہ؟ یہی تو اسلام کا کیا مقصد ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے اندر انسانی کمالات اور اسپرچل پرفیکشن کو ایجاد کرے، اور یہ جو سیلیبریٹی لائف سٹائل ہے یہ آج کے دور کا شیطانی لشکر ہے۔ بلا کہ شیطان اور ابلیس کا کام کیا ہے کہ ہر زمانے کے حساب سے اپنے لشکر اور اپنی پلاننگز کے اندر ایک نئی صورت ایجاد کرے، نئی شکل ایجاد کرے زمانے کے حساب سے۔ آج کا زمانہ 21 سینچری کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، تو شیطان یہاں پر میڈیا کی شکل میں آتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں، میڈیا والے چاہیں آئیں، اسی میڈیا کو اسلامی بنائیں، الہی بنائیں، لوگوں کی ہدایت میں اس کا استعمال کریں، یا نہیں اس کو ابلیسی مقاصد اور شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اب یہاں پر ماں باپ کا کام ہے کہ میڈیا کو ایز اے اسکول جانیں۔ آپ اگر تربیتی ایکسپرٹس سے پوچھیں کہ آیا ہمیں اپنے بچوں کو موبائل دلانا چاہیے اس عمر میں، 12 سال کی عمر میں، تو وہ منع کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے حساب سے 18 سال سے کم بچوں کو موبائل ریسٹرکٹڈ ہونا چاہیے، ان کے لیے ان کا پرسنل موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر یہ موبائل فساد آور بن چکا ہے۔ بس میں اس ویڈیو کے اندر اسی میسج کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اینڈ پیرنٹس آئیں، تھوڑا سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال
اور ایک بہت ہی اہم حساب و کتاب جو ماں باپ سے لیا جائے گا وہ ان کے بچوں کی تربیت ہے. بچے آئیں گے خدا نخواستہ اگر ماں باپ کی ایک سیکنڈ کی کیئرلیسنس کی وجہ سے، اگر ماں باپ نے موبائل دلایا اور موبائل دلانے کے بعد کوئی رہنمائی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور یہ بچہ اس موبائل کی وجہ سے فاسد ہو گیا، تو یہ بچہ آپ کی گردن پکڑے گا روز قیامت کہ یہ میرے ماں باپ نے، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، یہ میرے پیرنٹس نے یہ ایٹماسفیئر اور ماحول فراہم کیا ہے. تو لہٰذا ہم آئیں اور سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. انفارچونیٹلی اور متاسفانہ متدین ترین گھرانوں کے اندر یہ ڈرامے چلتے ہیں، بچے ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ماں باپ خوش ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھتے ہیں. نہیں، یہاں پر خوش ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر آپ اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے بچوں کو موبائل دلانے کے بعد وہ بچہ جب ہالی ووڈ کی فلم دیکھتا ہے اور آپ کی بیٹی جب پاکستانی ڈرامہ دیکھ کر بگڑ جاتی ہے اور آپ کو اس بگڑنے کا علم بھی نہیں ہوتا، شاید آپ کی نماز ضائع ہو جائے، آپ کے اچھے اعمال اس کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے آپ کے وہاں پر اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہاں پر بیداری کی ضرورت ہے، اویکننگ کی ضرورت، اپنے آپ کی اویکننگ، کسی اور کے نہیں، اپنے آپ کو اویکن کریں. دیٹس اٹ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.